شہباز شریف کی لندن روانگی کا شیڈیول منظر عام پر آ گیا۔ تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں۔ تفصیلات کے مطابق سابق وزیر اعظم شہباز شریف کی آج رات لاہور سے دبئی اور پھر لندن کے لیے روانگی متوقع ہے۔ پارٹی ذرائع کے مطابق سابق وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب بھی سابق وزیر اعظم شہباز شریف کے ہمراہ روانہ ہوں گی۔ سابق وزیر اعظم شہباز شریف کے دورے کے دوران اہم سیاسی ملاقاتیں کریں گے۔ وہ مسلم لیگ نون کے قائد اور سابق وزیر اعظم نواز شریف سے ملاقات کریں گے۔ دوران ملاقات پارٹی قائد نواز شریف کی وطن واپسی کے حوالے سے مشاورت کی جائے گی۔ سر، اس خبر کی ہیڈ لائنز کو دیکھا جائے اور اس کے متن کو دیکھا جائے تو لگتا ہے کہ کافی جو ہے وہ سیریس قسم کے معاملات کے اوپر یہ ملاقات ہونے جا رہی ہے، اور پاکستان کے فیوچر کے لحاظ سے بڑی اہم خبریں ہیں۔ لگتا ہے کہ کچھ دونوں بھائی بیٹھ کر پاکستان کا فیوچر ڈیسائیڈ کرنے لگے ہیں یا اپنا فیوچر ڈیسائیڈ کرنے لگے ہیں کہ کیا جائے گا، کیسے کیا جائے گا اور کیوں کیا جائے گا۔ آپ اس ملاقات کو اہم سمجھتے ہیں میری طرح، یا آپ کا نقطۂ نظر کچھ مختلف ہے میرے سے؟ جی سر، اس ملاقات میں جہاں تک میری انفارمیشن ہے نا، وہ یہ ملاقات کا صرف ایک ہی مقصد ہے فی الحال۔ باقی وزیر اعظم کون ہوگا نون لیگ کی طرف سے وہ تو نواز شریف کنفرمڈ ہے، اور بہت سارے معاملات تو ان کے پہلے سے طے ہو چکے ہوئے ہیں پچھلی ملاقاتوں میں۔ اس ملاقات کا ایک ہی مقصد ہے، اور وہ یہ ہے کہ نواز شریف پاکستان میں کس مہینے میں تشریف لائیں گے۔ اس وقت نون لیگ بیسیکلی دو گروپوں میں تقسیم ہے۔ ایک گروپ تو یہ چاہتا ہے کہ اگلے مہینے کے مڈ کے بعد، یعنی کہ جب عمر عطا بندیال صاحب چلے جائیں گے تو اس کے بعد نواز شریف صاحب کو واپس آ جانا چاہیے۔ لیکن دوسرا گروپ یہ کہتا ہے کہ نہیں، ان کو سپٹمبر میں نہیں آنا چاہیے، شاید اکتوبر کو دیکھ لیں، اور یہ جو کیسز وغیرہ ہے یہ ان کے آنے سے پہلے ہی ان کا کچھ ہو جائے، اس کے بعد نواز شریف صاحب کو لینڈ کرنا چاہیے پاکستان میں، کیونکہ وہ جو بڑا گھر ہے اس پر 100% وہ بھروسہ نہیں کر سکتے۔ چاہے تو ماضی کے کوئی وعدے ہوئے ہوں گے جو پورے نہیں کیے گئے ان کے ساتھ، یا کوئی بھی ان کی کوئی وجوہات ہو سکتی ہے۔ اور جو ایک گروپ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں جی، بڑے گھر سے ہمیں 100% گارنٹیز ہیں، جس طرح سے رانا ثناءاللہ صاحب کا بیانہ آپ نے اس دن ڈسکس بھی کیا تھا، تو وہ اس بات کی بہت زیادہ فورس کر رہا ہے نواز شریف صاحب کو کہ آپ اگلے مہینے میں آ جائیں تو سب کچھ بس ستہ حیران ہے۔ تو اب بس یہ چیز ڈیسائیڈ کرنی باقی ہے کہ وہ کیسز ختم ہونے سے پہلے پاکستان آ جائیں یا کیسز ختم ہونے کے بعد آئیں، اور اس کا سیاست پر کیا امپیکٹ پڑے گا نون لیگ کی، یہ بھی پھر ایک قابل ڈسکشن بات ہے۔ اس کو ہم اگر آپ کہیں گے تو پھر کسی اور ویڈیو میں ضرور اس کو ڈسکس کر لیں گے۔ شکریہ۔ اگلی خبر ہے، راجہ ریاض صاحب جو کہ اپوزیشن لیڈر تھے، آپ جانتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ آئندہ الیکشن میں نہ تو پی ٹی آئی کی کوئی جماعت ہوگی اور نہ ہی بیلٹ پیپر کے اوپر بلے کا کوئی نشان ہوگا۔ کیا کچھ ایسا کچھ ہونے جا رہا ہے؟ پی ٹی آئی کا ملیا میٹ کیا جائے گا اور ان کو الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں دی جائے گی؟ کیا سمجھتے ہیں؟ سر، اب آپ یہ تو کریڈٹ پھر مجھے دے دینا اب، کہ میں نے آپ کو 2 دن پہلے عرض کر دیا تھا کہ الیکشنز تب ہوں گے، اس سے پہلے پی ٹی آئی ول بی ڈن اینڈ ڈسٹڈ۔ وہی بات سر راجہ صاحب بھی آپ کر رہے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے راجہ صاحب کو آج کل بڑوں کا خاص آشیرواد حاصل ہے۔ نگران وزیر اعظم بھی ان کو بنایا گیا جن کا نام راجہ ریاض صاحب نے دیا تھا۔ باقی آپ دیکھ لیں کہ اپوزیشن لیڈر بھی راجہ ریاض صاحب تھے۔ عمران خان کے خلاف سب سے پہلے جو باغی اٹھے راجہ ریاض صاحب کا، ان میں نام سر فہرست ہے، اور بڑے گھر کا آشیرواد ان کو حاصل ہے۔ ان کے پاس بڑی پکی انفارمیشن ہوتی ہے۔ الیکشنز فیبرری میں ہوں گے، یہ بھی سب سے پہلے راجہ ریاض صاحب نے کہا تھا۔ ابھی تک الیکشن کمیشن نے حلقہ بندیوں کے حوالے سے یا الیکشنز کو ملتوی کرنے کے حوالے سے کوئی بیان کہیں نہیں دیا تھا، لیکن راجہ صاحب نے یہ ساری باتیں آ کر کہہ دی تھی۔ تو راجہ صاحب کے آج کل بڑے اونچے سورسز ہیں جی، اور ان کی باتوں میں ضرور دم ہم ہیں، ہم ان کو رڈی کی ٹوکری میں نہیں پھینک سکتے۔ اور اس بات پہ تو سر کوئی میرے خیال سے تو کوئی دو رائے ہیں ہی نہیں کہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ کا جو سیٹ اپ ہے، اس نے تو یہ ٹھان رکھی ہے کہ عمران خان اور بلے کو تو انہوں نے الیکشن لڑنے نہیں دیتا، کسی صورت نہیں لڑنے دینا۔ اگر شاہ محمود قریشی اور یہ پرویز الہی وغیرہ وغیرہ جو ہیں،
یہ مائنس عمران خان کر کے اس کے خلاف بیان دے کر اور کھل کے اس کی مخالفت کر کے اگر یہ پی ٹی آئی کو چلا سکتے ہیں اور الیکشنز میں آ سکتے ہیں تو موسٹ ویلکم. اگر نہیں کر سکتے تو پھر یہ بھی بیٹھے اپنے اپنے گھروں میں اور پی ٹی آئی کو کالا دم قرار دے دیا جائے گا. اور اس کے لیے بہت ساری وجوہات ہیں ریاست کے پاس سر، ایک نہیں ہے، بہت سارے کیسز ہیں، کسی میں بھی وہ رگڑا لگا سکتے ہیں. اور پھر یہ کوئی نئی جماعت ایک اور تیسرا حصہ پی ٹی آئی کا کر کے تو پھر یہ کچھ کر لیں. کیونکہ آپ کو پتہ ہے عمران خان صاحب کا ایک بڑا مشہور بیان ہوا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ کشمیر کے 3 ٹکڑے ہونے چاہیے، ایک انڈیا کے ساتھ لگ جائے، ایک پاکستان کے ساتھ آ جائے اور وادی کو آزاد کر دیا جائے. تو سر سننے میں یہ آیا ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ کے حلقے کشمیر کی محبت میں مبتلا ہیں انہوں نے یہ قسم کھائی تھی کہ ہم پی ٹی آئی کے 3 ٹکڑے کر کے دکھائیں گے. اور 2 تو ہو گئے، 3 تو ٹکڑے انہوں نے کر دیے. لیکن اب یہی ہے کہ عمران خان صاحب کے بغیر پی ٹی آئی کو آزاد کیا جائے. جس طرح سے انہوں نے کہا تھا نا کہ وادی کو آزاد کرایا جائے، تو اس طرح سے اب پی ٹی آئی کو آزاد کرایا جائے گا. پھر چاہے وہ اس کا نام یہی رکھا جائے یا پھر نام بھی تبدیل کر دیا جائے گا اگر شاہ محمود قریشی اس چیز پر حامی نہیں برتے تو. جی چلیں، خبر جو ہے وہ راجہ ریاض صاحب کے حوالے سے تھی، تو راجہ ریاض صاحب کا ایک سوال کر لیتے ہیں اس پروگرام کے اندر آپ سے. کیا فیوچر دیکھ رہے ہیں آپ راجہ ریاض صاحب کا؟ ان کی پی ٹی آئی کی رکنیت تو معطل کر دی گئی ہے، کوئی اپنی جماعت بنا رہے ہیں، نون لیگ میں جا رہے ہیں، پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں، کوئی انفارمیشن یا کوئی تکا ماریں گے آپ؟ سر تکے تو میں مارتا نہیں ہوں، میرے پاس انفارمیشن ہی ہوتی ہے. اور آپ کو پتہ ہے حرف آخر تو کوئی بھی نہیں ہوتا. ظاہر سی بات ہے کہ بار ارادے بدل بھی جاتے ہیں اگلوں کے. تو جہاں تک راجہ ریاض صاحب کی بات ہے سر، وہ پہلے تو نون لیگ کا ٹکٹ لینے والے تھے، 100% کنفرمڈ بات تھی. لیکن جب وہ اپوزیشن لیڈر بن گئے اس کے بعد انہوں نے اپنے تھوڑے نظریات بدلے بھی ہیں. اور ابھی تک وہ بس مشاورت کر رہے ہیں اپنے بڑوں سے کہ ان کو کس جماعت میں شمولیت اختیار کرنی چاہیے. اپنی الگ جماعت انہوں نے کوئی نہیں بنانی سر. وہ کسی جو جماعتیں ابھی ہیں ان میں سے کسی میں شمولیت اختیار کریں گے، لیکن اس جماعت میں شمولیت اختیار کریں گے جہاں پر انہیں بہتر مقام دیا جائے گا یا بہتر پوزیشن ملے گی. خبر کچھ اس طرح سے ہے کہ حلقہ بندیوں کا معاملہ اگر سپریم کورٹ میں گیا تو انتخابات میں 6 ماہ کے بجائے 8 ماہ لگ سکتے ہیں. سابق منسٹر رانا ثناء اللہ علی بھائی، راجہ صاحب نے تو دھمکی لگا دی ہے قسم کی پی ٹی آئی کو، کیونکہ وہ تیاری کر رہے ہیں سپریم کورٹ میں جانے کی، اور یہ جو زیادہ مہینے درکار ہیں جیسا کہ الیکشن کمیشن نے اعلان بھی کیا ہے. تو یہ تو دھمکی لگا دی ہے جی انہوں نے پی ٹی آئی کو کہ اگر گئے تو پھر پتر 2-4 مہینے اور لگنے نے. جی جی بالکل سر، آپ نے بہت اچھا لفظ استعمال کر دیا کہ انہوں نے دھمکی لگائی ہے. شاید رانا صاحب کو تھوڑا اندر سے خدشہ ہے کہ کہیں بندیال صاحب جاتے جاتے کوئی پی ٹی آئی کے حق میں نہ کوئی فیصلہ سنا جائیں، تو اس لیے انہوں نے خبردار کیا، ان کو ایک وارننگ دے دی ہے. اور ویسے ہوگا نہیں ایسا، یہ بات سچ ہے کہ اگر یہ سپریم کورٹ میں جاتے ہیں نا تو آپ کو پتہ ہے ہماری عدالتوں میں سارے 5-5 سال سے لٹکے ہوئے کیسز ہیں، ان کا کچھ ہو نہیں سکتا. تو یہ درخواست ادھر ہے، اس پہ اگر وہ سماعت شروع کر بھی دیں تو 2-3 مہینے تو بڑے آرام سے لگ جائیں گے عدالت کو اس پہ پیش رفت کرتے ہوئے. اور جب تک پھر یہ کیس سپریم کورٹ میں رہے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر الیکشن کمیشن جو حلقہ بندیوں پہ جو بھی اس نے پیش رفت کرنی ہے وہ اس کو روک دے گا. اور اگر وہ اس کو روکے گا تو پھر جتنے مہینوں تک یہ سپریم کورٹ میں کیس چلے گا پھر اتنے مہینے آپ ایکسٹینڈ کر لینے گراؤنڈ سیٹ اپ میں. بالکل ایسا ہی لگتا ہے، تو یہ بات خارج الامکان نہیں ہے. جی ویسے علی بھائی، یہ جو ہے نا آپ کے رانا ثناء اللہ صاحب، یہ پی ٹی آئی کے دور میں بھی جب دیکھے ساری پاور پی ٹی آئی کے پاس تھی، عدالت ان کی اپنی تھی، فوج ان کے ساتھ کھڑی تھی، عدلیہ ان کے ساتھ کھڑی تھی، طاقتور حلقے ان کے ساتھ کھڑے تھے، تب بھی یہ ان کو بڑی کھری کھری سنایا کرتے تھے اور بڑے دڑلے سے بات کیا کرتے تھے. کون سے چھپے ہوئے صاحبان ہیں جو ان کی پشت پناہی ہمیشہ سے کرتے رہتے، اور کس بلبوتے کے اوپر اتنے تگڑے لوگوں کو جو ہے یہ تگڑی دھمکیاں لگاتے رہتے ہیں؟ کوئی ہے آپ کے پاس انفارمیشن؟ سر رانا صاحب کی جہاں تک بات ہے ان کا کریکٹر صحیح ہے، ان کی اپنی نفس کی کوئی کمزوریاں نہیں ہیں، انہوں نے کوئی الٹے کام کیے نہیں ہوئے ہیں. تو باقی سر وہ اس طرح سے بلا وجہ تو کسی کو کوئی دھمکیاں شمکیاں نہیں لگاتے ہیں.
تو جو بھی بات ہوتی تھی وہ عمران خان کو یہی کہتے تھے کہ تم عوام پر ظلم نہ کرو اور میں تم لوگوں سے نہیں ڈرتا ہوں. اور عمران خان صاحب نے ان کو سر کتنے مہینوں تک جیل میں بھی ڈال کے رکھا اور ان پہ کیسے کیسے کیسز بھی بنوائے. تو انہوں نے وہ سب فیس کیے تھے سر. اگر ان کو مان ہے تو وہ ان کو اپنے انر سیلف پر مان ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ وہ کتنا رگڑا جھیل سکتے ہیں. انہوں نے مارشل آرٹس بھی دیکھے ہوئے. تو یہ سر وہ ایک بار خواجہ سعد رفیق صاحب نے کہا تھا کہ ہم لوہے کے چنے. تو وہ بات ہے کہ یہ مضبوط ہے سر, حسابی طور پر مضبوط ہے. تو وہ اوکھا سوکھا ٹائم گزار لیتے ہیں. اب یہ شہریار افریدی صاحب کی طرح تو نہیں نا کہ اگر 1 مہینہ جیل کا رگڑا لگ گیا تو ادھر عدالت میں جا کے ادھر سے نکلو ہی نہ یا باہر آ کے بے ہوش ہو جاؤ. یا فواد چودھری صاحب کی طرح تو نہیں نا کہ آپ کی سانس تک پھول جائے پولیس کو دیکھ کر اتنی سپیڈ سے آپ بھاگ گئے اور گریں پڑے اور پھر بھاگ کر عدالت میں چلے جائیں. تو آپ دیکھیں کہ یہ جب نون لیگ کے جتنے بھی سر یہ ممبر رہنما تھے جو جیلوں میں گئے تھے, تو یہ میں آپ کو پکی انفارمیشن دے رہا ہوں کہ یہ جب تاریخوں پر آتے تھے تو یہ اس سے اگلے دن گھر سے اچھے کپڑے اچھے جوتے منگوایا کرتے تھے, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ میڈیا ہم تک پہنچے گا تو ہم کہیں سے خراب حالت میں نہ لگیں, یہ تاثر نہ جائے کہ ہم ٹوٹ چکے ہیں. اس کے مقابلے میں اگر آپ پی ٹی آئی کے لیڈروں کو دیکھیں تو یہ سر وہ شہباز گل صاحب کے رونے آپ نے بھی دیکھے کرسی پہ کیا حال تھا ان کا, اور یہ شہریار افریدی صاحب کا کیا حال ہوا ہے. تو اسی طرح سے سر یہ تو ان کا بس میں ہی نہیں ہے سختیاں جھیلنا. تو رانا صاحب کو خود پر وہ اعتماد تھا تب, تو اس لیے وہ بڑی باتیں کر جاتے ہیں, اور بڑے لوگ بڑی باتیں کیا کرتے ہیں سر. ٹھیک ہو گیا, یعنی آپ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ پرانے کھلاڑی ہیں اور وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ مخالف ٹیم کو ٹف ٹائم کیسے دینا ہے اور ہارا ہوا میچ کیسے جیتنا ہے. جی, وہ حالات کی سختیوں کو جھیلنا جانتے ہیں. جی ٹھیک ہے.